السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برجستہ اور میں ہوں فیصل رحمان۔ آج کے پروگرام میں بھی جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک نئے مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں گے، گفتگو کریں گے، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ چاند رات اور پھر عید کا سلسلہ ہے، تو تھوڑا سا ہم لوگ پروگرام کی جو نیچر ہے اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، شی از بین اے پارلیمنٹیرین، باہر سے تعلیم حاصل کی، بائی پروفیشن شی از اے لوئر، اینڈ اس کے بعد آج کل جو وہ کام کر رہی ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ شی از دی فیڈرل آمبڈسمین آن ویمن ہراسمنٹ۔ شی از بین لوکنگ آفٹر دی افیئرز کہ پاکستان میں اس وقت خواتین کے حوالے سے، خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے، تو بڑے مسائل نظر آتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ ایک چیز کو پروو بھی کر دیتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ورکنگ انوائرمنٹ کیسی ہے، بہت سے چیلنجز ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی 51% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ خواتین پہ مشتمل ہے، گاؤں دیہات کو اگر آپ ملاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے ان کے اوپر ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے، پروونشل لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کس قسم کے چیلنجز ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کشمالہ طارق صاحبہ، تھینک یو ویری مچ میم فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بینگ ہیئر ان آور پروگرام۔ ناؤ میم، آپ کو میں جب رات کو میں پورا اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئیں مجھے۔ ایک دو چیزیں جو میں آپ سے پروگرام سے بالکل اسٹارٹ سے بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم وی کنسیڈر دیم ایز اے ویکر جینڈر فار سم ریزن، حالانکہ وین یو ٹاک ٹو ویمن ہو آر ان پارٹ ان ون وے اور دی ادر، وہ کہتی ہیں کہ جی ویکر جینڈر نہیں ہے، ایکول بالکل ہے حساب کتاب، لیکن اسٹل we believe that there are certain areas جہاں پہ عورت کو بہت ایڈوانٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو، کہا جاتا ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، لیکن ایڈوانٹیج بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے۔ Would you agree with this? No, I won't. Weaker gender ہماری سوسائٹیز بناتی ہیں، فزیکلی مے بی ویکر یس، بٹ آئی وڈ سے ایموشنلی ویری اسٹرانگ۔ جو کچھ خواتین برداشت کرتی ہیں، جس ٹرموائل سے وہ گزرتی ہیں، جتنی سیکریفائسز وہ دیتی ہیں، جتنی اسٹرانگ وہ ہیں، یس آن دا ادر ہینڈ آئی وڈ سے کہ یس دے آر اسٹرانگر۔ آپ دیکھیں گیونگ برتھ ٹو اے چائلڈ، ایک بچہ پیدا کرنا ہی کتنی اس کی اسٹرانگر چیز ہے کہ کتنی درد برداشت کرنا، اللہ نے اس چیز کو ڈالا ہے۔ تو ان سم ایسپیکٹس دے آر اسٹرانگر ایموشنلی، ایز آئی سیڈ آلسو۔ کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور جس ایڈوانٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال میں نہیں ہے اتنا زیادہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ ہم جہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ویسٹ کو دیکھیں تو ہماری خواتین کو گھروں میں جس طرح رکھا جاتا ہے یا اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ آپشن ایک اور بات ہے۔ لیکن جب ہم خواتین کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اگر ایک کے بجائے دو کمانے والے ہو جائیں تو گھر میں اتنی زیادہ خوشحالی ہوگی، انکم بڑھے گی، بچے اچھے سکولز میں جائیں گے، اچھی خوراک کھائیں گے، تو اس چیز میں پھر کبھی بھائی آڑے آ جاتے ہیں، کبھی والدین آڑے آ جاتے ہیں، کبھی سسرال آڑے آ جاتا ہے، کبھی شوہر آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں تم نے کام نہیں کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی خواتین جو اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتی ہیں، انجینئرز بنتی ہیں، اور لوگ بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے تو گھر چلانا ہے تو یہ سیٹ ویسٹ کر دیں گے۔ تو بہت ساری مختلف ہمارے ہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سائملٹینیسلی، بٹ زیادہ تر خواتین پستی ہیں۔ جو آپ جس چیز کی بات کریں، بالکل میں جس عہدے پر بیٹھی ہوئی ہوں ایز وفاقی محتسب، وہاں پہ جو ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں اور بچیاں پہنچتی ہیں، خواتین پہنچتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ڈومیسٹک ایشوز لے کر آتی ہیں جن کو پھر ہم کہتے ہیں کہ وی اونلی ڈیل ود ورک پلیس ہیرسمنٹ، کہ کام کی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، ہمارے پاس کام کی جگہ پہ جو حراسیت ہوتی ہے اس کے خلاف ہم کمپلینٹ کو فائل کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، کیس چلاتے ہیں، بیکاز وی آر اے کورٹ۔ تو اس نارملی میم ایک اگر فار ایگزامپل کسی ادارے میں کوئی ہراسمنٹ کا کیس آپ کے پاس آتا ہے، کوئی لڑکی کمپلینٹ کرتی ہے کہ جی میرا باس مجھے تنگ کرتا ہے فار ایگزامپل، سو نارملی از اٹ ٹائم لمیٹڈ؟ کتنے عرصے میں آپ نے ابھی تک کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچے جن کا پراپر کنکلوژن نکلا؟ جی فیصل، یہ ہمیں نا کیس کو 2 مہینے میں نپٹانا ہوتا ہے، 60 days، اور ہر ادارے میں آپ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ لازم ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے، ایک سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی ہونی لازم ہے کہ اگر کوئی خاتون
وہاں پہ ہراساں ہو رہی ہیں, کوئی ان کو تنگ کر رہا ہے, پریشر ڈال رہا ہے, تو وہ اپنے ہی ادارے میں کسی کو شکایت کریں. وہ کمیٹی اگر نہیں ہے تو ہمیں فون کر کر بتائیں, ہم اسی وقت اس کا نوٹس لیتے ہیں اور 1 لاکھ روپے تک ہم اس کو فائن کر سکتے ہیں. تو اگر انڈیویجول کو یا ادارے کو؟ دونوں کو جی. ٹھیک. اچھا, اور اس میں یہ کہ اگر وہ ایک اکیلے بندے کی جگہ ہے, مطلب کوئی شاپ بھی ہے فار ایگزامپل, یا کوئی اس طرح پراپرائٹری ہے, تو اس پہ بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ کہ لوگ اس چیز کو امپورٹنس تب تک نہیں دیتے جب تک کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو نہیں جاتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے, اور خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا, کیونکہ ہمارا خرچے سے لوگ گھبراتے ہیں, سمجھتے ہیں وکیل کرنا پڑے گا, کیا کورٹ کچہری کا چکر ہوگا, بدنامی ہوگی. ایسا ہرگز تو کچھ اگر بھی کوئی نہیں ہوتا. لڑکی پرائیویٹ ادارے سے یا سرکاری ادارے سے کام کرتی ہے, اسکول میں کام کرتی ہے فار ایگزامپل, آپ کے پاس آتی ہے, ایون اسٹوڈینٹس, کوئی بھی ہو, جیسے آپ نے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے اس طرح کا, تو فری آف کاسٹ اس کے سارے افیئر کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. آپ کو لائر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے پاس آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں. FOSPAH, FOSPAH, فیڈرل اومبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ. آپ اس کو ویب سائٹ پہ جائیں, ہم ٹویٹر پہ ہیں, ہم فیس بک پہ ہیں, ہم انسٹاگرام پہ ہیں, تو یو کین فالو اس اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ وی آر ڈوئنگ, کس ایڈریس پہ جانا ہے. ہمارا اسٹاف ول گائیڈ یو تھرو دا ہول پروسیجر, اور اس میں یہ کہ پھر آپ کو ہر طرح کی ہم گائیڈنس دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ دوسرے شہر میں کسی ایسے ادارے میں ہیں جو ہے تو فیڈرل لیول کا یا ایک سے زیادہ صوبوں میں ہے, تو آپ کا آنا مشکل ہے یا آپ افورڈ نہیں کرتے, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, تو ہم آپ کو آن لائن یا پھر ویڈیو کال کے اوپر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم ہیئرنگ اس پہ ویڈیو کال پہ کر لیتے ہیں. کیپیسٹی ہے اس ادارے کی وہ اتنی ہے کہ اوور آل لیول پہ مسائل کو دیکھا جا سکے؟ بالکل ہے جی, ہم کیپیسٹی بلڈ کی ہے ہم نے, جب سے میں آئی ہوں ہم نے اس کو سارا الیکٹرانک اس کے اوپر لے گئے, موڈ کے اوپر. ہمارا سارے فائلز, ہماری ججمنٹس, ہمارے کیسز, ایوری تھنگ وی گون آن الیکٹرانک اس پہ موڈ پہ. اب یہ کہ ہمارا اسٹاف جو ہے میڈیا کے ساتھ علیحدہ کام کرتا ہے, لیگل ہمارا سیکشن علیحدہ ہے. زیادہ جو میں سمجھتی ہوں ہمیں لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ادارے ہیں. دیکھیں ہم ہیں وفاقی محتسب, اسی طرح صوبائی محتسب بھی ہیں, اور آپ کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. ہمارا انٹریکشن دیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ 5 وفاقی محتسب ہیں, ایک بینکنگ کے ہیں, ایک انشورنس کے ہیں, ایک میل پریکٹس کے ہیں, ایک ٹیکس کے ہیں, اور ہم ہیراسمنٹ کے. ٹھیک ہے جی, یہ 5 وفاقی محتسب ہیں. اسی طرح 4 صوبائی محتسبین ہیں, جس کے اندر ایک میل پریکٹس کے ہیں اور ایک ہیراسمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جن کا کیس صوبائی نوعیت کا ہے, صوبائی اور فیڈرل میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں. جو ادارہ صرف صوبے میں فال کرتا ہے اور ایک سے زیادہ صوبوں میں نہیں ہے, وہ صوبے کو کمپلین کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور جو فرض کریں یہ ٹیلکوز ہے, جتنی ٹیلی فون کمپنیز ہیں, یہ ہر صوبے میں, ہر شہر میں ہے نا, یہ ہمارے اندر آئیں گی. بینکس ہیں جیسے فار انسٹنس, یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کی میں ایگزامپل دے رہی ہوں. اسی طرح آپ کی منسٹریز ہیں, تو کراچی میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ان کی برانچز ہیں. NICL لے لیں, انشورنس کمپنی جیسے فار ایگزامپل, یہ سرکاری ادارہ ہے نا. تو اسی طرح آپ کے جو شپنگ منسٹری لے لیں جیسے, اس کا کراچی میں بھی ہے, ادھر بھی ہے. تو دے کم انڈر دا ایمبٹ آف فیڈرل اومبڈسمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ठीक, लेकिन आपस में इंटरेक्शन होता है। मैम अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जब हम बात करते हैं हरासमेंट की, उसकी डेफिनेशन और उसके पैरामीटर्स बड़े फर्क हैं। उसमें कल्चरल एस्पेक्ट है, उसमें सोशल एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें। आपने मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो आपका एक वो मशहूर भी हुआ था और वो फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि गुड मॉर्निंग मैसेज कुड बी ट्रांसलेटेड और कुड बी रेफर्ड एज हरासमेंट। तो मैं तो फिर इसका मतलब हर रोज हरासमेंट करता हूँ। नहीं, to unknown people. Do you send messages to unknown people? अननोन तो ऑब्वियसली तो फिर अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, लेकिन अगर कोई और शख्स आप ये उसको मेरे देखिए अगेंस्ट यूज करना चाहे या फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पे बात करूंगा, इसकी पैरामीटर्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये। there's a very fine line. Yeah, there's a fine line Very because fine you will be on this side or you will be on that side. So उस फाइन लाइन के ऊपर अब तो डर भी लगता है कि मर्द के पास कोई ताकत नहीं है। कोई भी लड़की आके इशारा कर देगी कि भाई हरासमेंट करते हैं, इस पे कोई चार्ज लगा दिए तो हम गए। ये हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ है ना, हमारे लिए ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। नहीं, आपको मैं ये बताऊं, आप एक्ट के अंदर पढ़ें तो ये मर्दों को भी उसी तरह की प्रोटेक्शन देता है जिस तरह की औरतों को आपके पास मर्दों के भी आए, लेकिन कम। ऑब्वियसली हमारे सोसाइटी में कम मर्द हैं जो हैरेस होते हैं, कम है, लेकिन ज्यादा तो ज्यादा तो आप देखिए ना, ज्यादा खवातीन हैं जो हैरेस होती हैं और जिनको हम तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। और ये इनकरेजमेंट, जो जैसे आप कह रहे हैं कि खौफ आता है, ये खौफ हम पैदा करना चाहते हैं। ये हर इदारे में खौफ होना चाहिए कि कहीं मैं ये लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहा, और इस लाइन से आगे जाके मैं दूसरे की उस जोन में तो नहीं जा रहा जिसमें वो ब्रीच हो रही है। ठीक है जी। अब जैसे आप किसी के यहाँ पे आपके पास कोई एंकर आती है तो आप उनके कपड़ों पे कमेंट कर दें, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो हैरासमेंट। आप कह दें कि आज तुमने बड़े टाइट कपड़े पहने में, एंड मेरे पास ऐसे कंप्लेन्स आई हैं, या आप इस तरह की कोई, और या आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, बट किसी की तारीफ करना तो नहीं, लेकिन एंगल है ना तारीफ करने का। दैट इज दैट वुमन हु वुड डिफाइन दैट। व्हाट इफ शी लाइज? नो, शी वोंट लाई। आप उसके पास इधर आपके 4 कैमरामैन खड़े हुए हैं या कोई एक आपका पीएन खड़ा हुआ है, एक दफा तो नहीं होगा ना जो बंदा इस किस्म की हरकत कर रहा होगा वो गाहे बगाहे कोई ना कोई आते जाते ऐसी फिक्रा कसेगा,
اور اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نیم کالنگ, وہ بھی آپ کے بیچ میں ہیراسمنٹ کے آتی ہے. تو ہیراسمنٹ صرف فزیکل ٹچنگ نہیں ہے, وربل کسی کو آپ اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں دیتے ہو یا آپ ایسی وائب سٹیئر کرتے ہیں, انڈیا کے اندر اس کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے. تو اگر آپ کسی کو اتنے سیکنڈ سٹیئر کریں اور اس کو انکمفرٹیبل فیلنگ ہو رہی ہے, سو دیٹ از آلسو ہیراسمنٹ. میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں, سینئر تھیں, بیوروکریٹ تھیں, گریڈ 19-20 کی کہہ لیں, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا پی این یہ باہر بیٹھا ہوا جس طرح سے میں جب اندر باہر آتی ہوں مجھے گھورتا ہے اور مجھے بڑی عجیب ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. اینڈ دین شی سیڈ کہ انہوں نے میسیجز دکھائے, مطلب ایک پی این ایک سینئر آفیسر کو میسیجز کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی شکل اس سے مل رہی ہے, اور پھر السلام علیکم, اور پھر دعاؤں کے میسج, اور پھر اس طرح کے میسج, پھر اسی کے ساتھ پھول بھیجے ہوئے. So you know one thing leads to another. Yeah. They get encouragement کہ ایسا دوسری خاتون اگر آگے سے نہیں بول رہی کہ she is ignoring کہ یار خود ہی بند ہو جائے گا, but the other person is provoking کہ نہیں بھائی میں تو تمہیں میسج کرتا رہوں گا جب تک کہ تم تنگ نہیں ہوگی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں گڈ مارننگ آ کے کہتا ہوں, ہاں ہم اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں, اپنے جن کے ساتھ اچھی سلام دعا کال. اب پی ٹی وی میں اگر 5000 بندہ ہے, اب سارے 5000 کے دوست تو نہیں ہیں. You would be just closely associated with your colleagues who are working with you in the studio, right? So basically آپ اس پیرامیٹر کو دیکھتے ہیں, آپ اس کا کمفرٹ لیول دیکھتے ہیں. اب آتے جاتے آپ کوئی یا میسیجز پہ کوئی آپ فحش گفتگو نہیں کرتے. اگر آپ گروپ بھی ہے, میں نے ایسے میسیجز بھی ہم نے پروف میں پڑھے ہوئے ہیں, وہ سارا ایویڈنس ہوتا ہے. اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ مت کریں, وہ آپ کا ایویڈنس ہے. ایویڈنس بنائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہیراسمنٹ کے کیسز میں ہوتی ہے ایویڈنس. ایک ہمارے پاس کیس آیا فیصل اس طرح کا, تو ایک شخص تھا ایک آئل کمپنی کے اندر, تو وہ قسمیں کھائے کہ جی یہ اس آئل کمپنی نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے, اس لیے یہ میرے اوپر یہ خاتون نے پلانٹ کی ہے, اور جیسے آپ کہنے جھوٹ بھی بول سکتی ہیں, اینڈ شی از لائنگ. اور یہ کیونکہ اس بڑی رچ آئل کمپنی آ رہی ہے اس میں, آپ یقین کریں کہ دیٹ وومن واز اسمارٹ. اس نے اس بندے کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اب وہ بندہ اپنے لائر کو بھی جھوٹ بول کر لایا ہوا تھا, اسی طرح جیسے وہ ہمارے کورٹ کے آگے بیٹھا بول رہا ہے. ایک دن وہ عورت اپنی شرم میں چپ رہی, 2 دن دوسری ہیئرنگ پہ چپ رہی. اس نے کہا میڈم اب میرے ساتھ بس ہو گئی ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے, آئی ووڈ لائک ٹو پروڈیوس دا ایویڈنس. ہم نے کہا آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا فون دکھایا. اس نے کہا صرف آپ دیکھیے گا. اور جو ایویڈنس آیا اس کے اندر کلیئرلی وہ بندہ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ ایویڈنس تھا. تو اس کا لائر شرمندہ ہو کے کمرے سے اٹھ کے چلا گیا. تو عورتوں پہ یہ بھی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ والی عورت جھوٹا میرے اوپر الزام لگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, بیکاز ایک اس نے آپ نے ایک تو جس نے غلطی کی اس کو سزا دینی ہے, لیکن ایک بے گناہ کو سزا سے بچانا بھی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, بیکاز یہ ذمہ داری کی پوسٹ ہے, بالکل بہت ذمہ داری کی. لیکن اتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور انسان کے کیریکٹر کے اوپر ایک پوائنٹ دھبا لگتا ہے اور غلط. یہاں پہ میں اسی حوالے سے بات کنٹینیو کریں گے. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. ان کے اور ان کو کہتے ہیں کہ میں صاحب آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے یہ وہ, تو میں پھر اگر آگے سے کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے نا. ٹی وی پر آپ اسکرین پر آئیں اور باہر سے تعلیم حاصل کی آپ نے, مسائل ہوئے زیادہ؟ میڈیا والے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے, یا میڈیا کی تو دنیا بڑی عجیب سی ہے, لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آڈینس ایسی چیز دیکھتی بھی اور ریٹنگ ملتی بھی ہے تو اس کے اوپر پروڈیوسر اور اینکر کو نہیں جانا چاہیے. جب ٹیلی ویژن ہم دیکھتے تھے ایک زمانہ تھا, اس پر آپ کو فیض صاحب نظر آتے تھے. اور نون لیگ کو اگر بلاول ملنا چاہ رہے ہیں تو اعتراض صاحب کہیں گے یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ملنا چاہیے. کچھ شکل ہوسٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے اپنے اسٹیج بنانے میں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम 2-3 चीजें भी बात हो रही थी ब्रेक से पहले. एक आप कह रही थी कि सजा के हवाले से, और ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट है, बात हाथ से थोड़ी निकल जाती है तो और मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तरीन चीजों में से क्या. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान में आपने ये पोस्ट संभाली और आपने देखा, तो जिस मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम्स आपको नजर आए, वर यू एंटिसिपेटिंग कि ये होगा, या उससे बढ़ के आपने देखे मसाइल हैं औरतों के लिए इस मुल्क में? उससे ज्यादा मसाइल देखें. ये चैलेंज यहाँ पे ये है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इस दफ्तर का हमारे पास, तो अब हर सूबे में हमने एक दफ्तर कायम कर रहे हैं. दूसरा पेशावर में और कराची में कर लिया हुआ है हमने, मेन रोड्स के ऊपर, शामी रोड पे पेशावर में, और स्टेट लाइफ बिल्डिंग अब्दुल्ला हारून रोड पे कराची में, जो गवर्नर हाउस के बिल्कुल साथ, ठीक है, जैनब मार्केट के सामने. अब लाहौर खोलने जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी इस वजह से. फिर और इन एवरेज कितने लोग आते हैं? जो एक तो रिसाइट की बात है, दूसरा ऑनलाइन भी अगर आप मिला लें तो पहले जब मैं आई हूँ तो उस वक्त 60 इन अ ईयर थे. सो आफ्टर आई केम 60 अ मंथ हो गए एवरेज. तो लेकिन आई स्टिल फील इट्स नॉट इनफ, क्योंकि हमारी खवातीन डर के मारे बोलती नहीं है. अगर स्कूल्स कॉलेजेस में हरासमेंट होती है, जैसे अभी आपने लाहौर ग्रामर स्कूल वाला केस आया, इसी तरह का एक बहरिया का केस था, आपको याद होगा, जहाँ पे टीचर ने वाइवा लेते हुए बच्चियों के साथ हरासमेंट की थी. तो वालिदैन भी डिस्करेज करते हैं कि भाई बच्चियों की शादी होनी है, कोर्ट कचहरी में नाम सिंगल आउट ना हो, तो डिस्करेजमेंट उनकी आती है. तो हम ये चीज लोगों को एतमाद देना चाहते हैं और ये टैबूज हटाना चाहते हैं. दिस इज द चैलेंज. जिनकी बेटियां हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं और जो बेटियों को एम्पावर्ड देखना चाहते हैं, वो माँ बाप मेरा ख्याल में उनको कभी भी नहीं कहेंगे कि खामोश रहो. पिछले दिनों एक खबर पढ़ा था कि 5 बहनें, 5 की 5 सीएसएस में. व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी. अमेजिंग. मैं कहता हूँ आप ही ने उनके पेरेंट्स, फादर. एग्जैक्टली. इसी तरह मेरे पास एक केपी से आए एक थे साहब, उनकी बेटियां डॉक्टर थी और वो कहते हैं कि मैंने कहा सब कुछ चला जाए, इनकी तालीम करवाऊंगा. तो 2 बेटियां दोनों डॉक्टर थी और उन्होंने इसी का हैरासमेंट का केस फाइल किया. तो उनके वालिद साथ आते थे, मैंने खड़े होकर उनको सल्यूट किया. मैंने कहा ऐसे वालिद चाहिए हमें. तो इतना इनकरेज करते हैं और इतना एतमाद है अपनी बेटी के ऊपर. तो उसकी सैलरीज का भी मसला था, उसको वो फिर देखते हैं ना कि अगर हरासमेंट से या उस चीज से तंग नहीं हो रही तो आर्म ट्विस्टिंग करो वहां से. तो एनीवेज कमिश्नर साहब वाज वेरी कोऑपरेटिव. हमने उनको डायरेक्शंस दी, उन्होंने उस बच्ची के मसाइल सारे हल किए. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये तब्दीली तब आएगी जब आप सब खड़े होके अपना राइट लेना सीखेंगे और डरना छोड़ दें. यू नो, डरना जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, और हमें ये पता होना चाहिए कि कवानीन है. अब जब आप कहें कि मैम लोगों को मालूम भी तो नहीं है ना कि आपके राइट्स क्या है. मैं ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यही बात कह रही हूँ कि आप ये देखिए, हुकूमत ने कानून साजी भी की. अभी प्रेसिडेंट साहब, मैंने कहा दिस प्रेसिडेंट इज वेरी प्रोएक्टिव, स्पेशली विद ओम्बड्समैन लॉज. हमारी गाहे बगाहे वो मीटिंग करते हैं, पेट्रोनेज देते हैं, खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं. अभी उन्होंने विमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स दी कि जिनके भाई या वालिदैन कोई एक फौत हो गया है और जो इन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, या ससुराल वाले उनको उनका हिस्सा नहीं देना चाहते, वो हमारे पास आके फाइल करें, हम वो भी दिलवाएंगे 2 महीने के. जो उनके लीगल राइट्स हैं, जो उनके लीगल राइट्स हैं, जो इनहेरिटेंस के अंदर है खवातीन. तो मैम ये तो हमने तो सुना कि बड़े बड़े लोगों की कभी सुनने में ये भी आया कि कुरान से शादी कर देते हैं. सिंध में ऐसा भी हालात हुए. और मतलब बंदे का दिमाग नहीं मान सकता कि ये कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज के प्रॉपर्टी उनके पास रहे और इस तरीके. तो ये जो विमेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये एरिया है जिस पे अभी आपने बात की कि औरत के हुकूक कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 2 भाई हैं, एक बहन है, पेरेंट्स का खुदा खास्ता डेथ हो जाती है, भाई कहते हैं जी हम तो बस जो. मैं फिर कहूंगी कि FOSPAH FOSPAH वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेट पे खोल के देख लें, आपको आपके सारे हकूक का पता चल जाएगा कि हमारा इदारा किस किस आपके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है. आपकी प्रॉपर्टी जायदाद में से अगर आपको कोई हिस्सा नहीं दे रहा, भाई नहीं दे रहा, कोई और ससुराल वाले नहीं दे रहे, और आप फर्ज करें कि कोई रेंट के ऊपर जबरदस्ती टेनेंट बैठा हुआ है,
تو یہ ساری چیزوں کوئی بھی میں پریشانی ہے اگر کوئی آپ کو پریشانی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ تو یہ ہمارے سارے کے پاس سارے آئیں، ہم اس کو کور کرتے میم ہیں. ایک اور چیز یہ مجھے بتائیے لیکن اب کوئی آئے نا تو اس کے اوپر یہی ہم تو بات ہے نا جی کہ بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں اور جن کو پتہ ہے یا پتہ چلے گا دس از دا ریزن وی آر ڈوئنگ دس شو. دوسری مجھے آپ یہ بتائیے کہ بات ایک مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ایک اسکول میں پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے کچھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. اس طرح ہم لوگ اسکول میں نارملی بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ایک فلسفی اسکول بھی بتاتا ہے پیرنٹس بھی بتاتے ہیں اور ہر کسی کو پہلے نہیں بتاتے تھے زینب کیس کے بعد اویئرنیس آ رہی ہے ایگزیکٹلی. تو یہ کیونکہ میم ایک واقعہ ہوتا ہے نا جو ایک چیز کو جنم دیتا ہے. ایسے بے شمار واقع اسکولس میں یونیورسٹیز میں پتہ چلتا ہے جی فلانے وائس چانسلر صاحب جو ہیں ان کے ادھر کیمرے لگے ہوئے تھے اور ایسے میں نام نہیں لوں گا بڑے آپ یو اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ بڑے بڑے پاورفل لوگ بھی ایسی ایسی چیزیں ان کی نکلی ہیں. اب تو سوشل میڈیا سب چھپا کچھ نہیں سکتے لیکن ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہ صرف غریب آدمی کے لیے قانون ہوتے ہیں. نہیں ناٹ ریئلی. آپ نے دیکھا نہیں آپ دیکھیں میں نے ایک فیڈرل سیکرٹری جو تھے ان کے خلاف میں نے ججمنٹ دی, ان کو ڈسمس کیا. اسلام آباد کلب کے ایڈمنسٹریٹر تھے. ایک ڈی آئی جی کو ہٹایا. ہم کئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ہٹا دیتے اور کسی کے زور میں نہیں آ کے. میں جب اپنی کرسی پہ بیٹھتی ہوں تو میں درود شریف پڑھ کر بیٹھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرا میرے سے انصاف کرائے کہ میں یہ بہت میرے پہ ذمہ داری کا کام ہے. اور ہم یقین جانیں بہت فون بھی آتے ہیں, اسی شہر میں اسی ملک میں رہتے ہیں لوگ, اس میں کہہ بھی دیتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق کوئی امیر غریب نہیں میں دیکھتی, کوئی عہدہ نہیں دیکھتے, ہم پورا ادارہ ہمارا. اور میرے سارے لوگوں کو یہی انسٹرکشن ہے کہ جو صحیح ہے ہم نے وہی کرنا. اور اب تو بائی ٹائم آپ کو جج بھی ہو جاتا ہے کہ کون کدھر فال کرتا ہے. اب یہ پرفارمنس اپریزل ایک چیز ہوتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک سال کی ایویلویشن کرتے ہیں ایک انسان کی کہ یار اس نے اتنا اچھا کام کیا, ناؤ دی پرسن ایدر نیڈز پروموشن اور سم کمپنسیشن. اس کے حساب سے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو قسم کے, یا تو لڑکیاں بہت آگے چلی جاتی ہیں یا لڑکیاں جو تھوڑی ٹھیک ہیں, جو جن کو پتا ہے کہ کس کو کس لیول پہ رکھنا ہے, ان کی یہ چیزیں نہیں ہوتی. دس از آلسو انفارچونیٹ پارٹ کہ بہت سے میں نے ایسے کیسز سنے کہ گرلس دے ہیڈ ٹو ریزائن بیکاز امیجیٹ باس کچھ اور لکھ رہا ہے, جس کو ہم فوج میں ACR بولتے ہیں, اس طرح کی رپورٹس خراب کر دی یا کوئی ایک نیگیٹو کامنٹ لکھ دیا تو کریئر خراب ہو سکتا ہے اگر انسان کا پورا. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس ایشو کی طرف بھی, اور وہ بھی کوئی رپورٹ نہ کرے لیکن اسٹل somebody else says کہ نہیں she deserved it but why didn't she میرے پاس get it? ابھی I'm sure آتا ہوگا ایک ابھی نیا کیس آیا اسی نوعیت کا اور ٹیلکو کا ہے, اینڈ the girl is a graduate of LUMS اینڈ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی کہ مجھے وداؤٹ اینی ریزن فائر کر دی. تو ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ پریشرز ہے نا, وکٹمائزیشن ہے. وکٹمائزیشن ہے This is victimization. If you'll not listen to what I'm saying تو پھر تو ایسے Then you will face the music. You will face the music. Yeah. دوسری ٹائم یہ بتائیے جو ڈومیسٹک ورکرز ہے, کیونکہ دیکھیں اکثر ہم نے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آئے دن, اب تو سوشل میڈیا آئی تھنک ہیٹس آف ٹو سوشل میڈیا اس کی وجہ سے رہا ہے کہ جی چھوٹی بچی اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی, یا اس کی جسم کو آپ دیکھیں گے تو لگے گا ہنٹرز کے ساتھ مارا یا اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ بیچاری 2 4 5 10 ہزار مجھے نہیں پتا کتنے وہ روپے لیتی ہوگی, پورا دن 24 آور سروس پہ بھی ہے, خود بچی اور بچوں کو سنبھال رہی ہے اور بچے اس کے کھا رہے برگرز اور اس کو برگر نہیں لے کے دے رہے. مطلب میم اس چیز کو یہ ڈسکرمنیشن ہے یہاں پہ بہت, یہ ظلم نہیں ہے. دیکھیں ان کے والے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ نیبرز کو بھی چاہیے رپورٹ کیا کریں کہ جی فلانے گھر میں ایک بچی ہے جو انڈر ایج ہے. جب اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے کہ انڈر ایج یہ بچے جو ہیں یہ نہیں ملازمت اس طرح گھروں میں کر سکتے, تو کمپلین کرنی چاہیے. اور کچھ نہیں تو ایک ان نون نمبر سے فون کر دیں کہ جی فلانے گھر میں یہ ہے, تو جا کے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے وہاں سے ان بچوں کو اٹھائیں. اگر ان کے ماں باپ اتنے بے حس ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چند روپوں کے لیے ان کو دے دیا ہے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے, تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. لیکن فیصل میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم سارے رسپانسبلٹی ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے کولیبریشن, جیسے ہم کہتے ہیں نا JV ہوتا ہے, جوائنٹ وینچر ہوتا ہے, اسی طرح کلیکٹو کولیبریشن آف پبلک اینڈ پرائیویٹ. آپ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ اینٹیز مل کر کام کریں, ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی نبھائے. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی جیسے ہم بات کریں, رپورٹ کر دیں ہاؤس نمبر سو اینڈ سو ایک بچہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. اسلام آباد میں F6 کی مین مرگرہ روڈ کے اوپر
کوئی صاحب ہیں انہوں نے اپنے ملازم کو بند کروا دیا, پولیس آئی ایس پی لیول کا, پولیس کو انٹر, لیکن ایٹ لیسٹ ایک بندے نے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی اور یہ ہاؤس نمبر ہے سو اینڈ سو مین ورکر روڈ F63 اور یہ یہاں پہ پولیس کو اندر نہیں جانے دیا, تو ایک دم وائرل ہو گئی وہ چیز آپ کے گروپ سے. تو یہ بڑا ایک تو دیکھیں نا, پھر یہ ڈٹر کرتا ہے, لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, نہیں ہماری رپورٹ ہو جائے گی. بچہ اب کہیں باہر وہ کسی مال میں کہیں شاپنگ کرنے جائیں گے تو اس بچے نے آگے کوئی بچہ اٹھایا ہوتا ہے, جب وہ باہر نظر آئے گا نیبرز کو تو پتا چل جاتا ہے, کوئی خاموشی سے رپورٹ کر دے. نیبرہڈ واچ کس کو کہتے ہیں؟ بالکل کہ جی باہر سے جب ٹیررزم بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو یہی کہتے تھے نا کہ ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھو. تو ہم پہ بھی کوئی ایز پاکستانی اس محلے کے لوگ ہو کے ہم پہ بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے یہ ادارہ بھی آپ کا پرووائڈڈ گراس روٹ لیول پہ تھوڑی سی اس کی اویئرنیس ہو؟ میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ. اس میں اسپیشلی میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. جو ہم ابھی زینب کیس کی ڈسکشن کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیں ایک حادثہ ہوتا ہے پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. ہم ایک پبلک سروس میسج پہلے سے ہی کیوں نہیں ہر ایک چینل ایک ایشو کے اوپر ایک منتھ رکھ لیں. کسی پہ آپ یہ ہائیجین پہ بات کرتے ہیں, کسی پہ آپ یہ بچوں پہ بات کرتے ہیں, کسی پہ آپ ان حقوق پہ ایک مہینہ چلاتے رہے نا آپ یہ کیمپین. آپ میم دیکھیں کورونا کی وجہ سے اور کچھ نہیں, تو ہمیں ہاتھ صاف رکھنے کی عادت ہوگی اور سوشل ڈسٹینسنگ, تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے. اس کے پروز بھی ہے, تو کون سی تو بدولت میڈیا کی آپ نے اویئرنیس کریٹ کی. سملرلی آپ ورک پلیس کی بات کرتے ہیں میم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ایک مرد کمائے گا اور گھر کے 5-6 لوگ کھائیں گے, کیونکہ وہ افورڈ ہو نہیں سکتا نو میٹر آپ کیا کام کرو. بالکل. اب 2 لوگ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ فیملی سائز بھی تھوڑا شرنک ہو رہا ہے, جو کہ ایک بڑا پازیٹیو ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کریں. پہلے زمانوں میں 5-6 بچے ہوتے تھے, پھر کرتے کرتے اب 2 پہ بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ اویئرنیس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بے نظیر بھٹو کا وہ آیا تھا کہ ایک زمانے میں کیمپین تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے دور میں 2 بچے ہی اچھے. تو ایون محترمہ کے 3 بچے ہو گئے, تو اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کیمپین تو یہ ہے. تو ویسے حالانکہ 3 تو چھوٹی فیملی ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ میم اویئرنیس از دا کی. اٹ ہولز سارا سلسلہ. چند چیزیں اب دیکھیے نا, آپ پہ بھی یہ رسپانسبلٹی ہے, سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس ایکسس ہے میڈیا کا, تو گاہے بگاہے کوئی 4-5 شوز کے بعد آپ یہ میسج ریپیٹ کریں کہ ہاں جی وفاقی محتسب کا ادارہ ہے, اس کے اوپر آپ کو ان چیزوں پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہو یا آپ کے پراپرٹی رائٹس میں, آپ کی ان 2 لائنوں کے بولنے سے ایک میسج ریپیٹ ہوتا ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو یہ چیز سوشل اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا کتنے عرصے میں رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یا صحیح نکلتا ہے, اس کی جو کیپیسٹی کی آپ بات کریں, اور یہ کافی بڑا ایشو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, تو دیکھیں نا انڈر نرشڈ ایک میل نرشڈ کہہ لیں, بچوں کے حوالے سے کتنے پرسنٹیج ہمارے کتنے بچے جو ہوتے ہیں 5 سال سے پہلے ایج میں فوت ہو جاتے ہیں, اور عورت کو مشین بنایا ہوا ہے بچوں کی گاؤں میں. آئی ایم سوری ٹو سے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ یہ ڈونٹ یو تھنک دیٹ آلسو فالس کہ یار اس بارے بیوی کی کنڈیشن نہیں ہے, گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں کام وہ بیچاری کر رہی ہے, بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہے, وہ ایک میل چائلڈ کی تلاش میں وہ اس عورت سے بیٹی ہیں اور کتنا ظلم, اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں گاؤں دیہات میں ایک نارمل کلچر ہے. دوسرا میم فزیکل ہٹ کرنے کا, کہ عورت, کیونکہ میں نے ویکر جینڈر تو میں نہیں بولوں گا, لیکن کیونکہ فزیکلی وہ اس کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ جو مرد مارتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ کو یاد نہیں کہ ایسڈ تھروئنگ اور جلا دینا, چولہا پھٹنے کے واقعے کتنے ہوتے تھے, چولہے پتہ نہیں کیوں پھٹتے تھے, صاف پتہ چلتا تھا کہ پھاڑے جاتے تھے چولہے. میم ماروی میمن نے آپ کے سے بڑا, آپ مجھے یاد ہے انہوں نے بل بھی پاس کیا, اور آپ لوگوں نے ایسڈ وکٹم کے اوپر کیا, جی ایسڈ اب بکے گا نہیں. میم ایسڈ ایسے بکتا ہے مارکیٹ میں کہ آپ بتائیں کتنا چاہیے. یہ اس پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آ رہا ہے. جو ہمارے پاس حد کے بھی قوانین ہیں, اس میں جب آنر کلنگ بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹے نے اگر بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا تو باپ معاف کر دیا, تو یہ جو ہے یہ ایک اس پہ دیت آ جاتی ہے. یہ ہمارے ہاں اللہ کے قوانین جو ہیں, ہمارے قوانین کے اندر جو جس طرح حدود کے آ جاتے ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں, ان پہ تو آپ نہیں ہل سکتے, لیکن اسٹیٹ کو ولی بن جانا چاہیے. اس کے آلٹرنیٹس ہیں نا, اسٹیٹ اس میں اگر انٹرسٹ لے, پھر آپ اس میں شریعت کو
اس طرح ٹویسٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں, جیسے آپ کو فیور کرتی ہے وہ ہاں, چیز. لیکن شریعت بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. میڈم شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں ایک اگر میں بھائی اور میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن کا افیئر چل رہا ہے یا مثال کے طور پر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے جناب ایک دن غیرت جاگ جاتی ہے اور میں جا کے اس کو مار دیتا ہوں اور والد میرے مجھے معاف کر دیتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک یوزلی یہی ہوتا ہے اسٹیٹ, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹیٹ شوڈ Who am I to take somebody's life? دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسٹیٹ شوڈ ٹیک دا رول. لیکن ایسا ہے نہیں, جب تک وہ قوانین نہیں بنتے اس میں علماء کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے اور لیجسلیٹرز کا ایک ڈفرینٹ آ جاتا ہے. پھر اس میں لیکن پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے, کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی لیفٹسٹ ہیں, بہت ہی ریڈیکل سٹینڈ والے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دو ایکسٹریمز جب آتی ہیں تو وہ جو مین کا پرپز ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے, ان کی ایگو آ جاتی ہے دونوں سائڈز کی, تو جو ایک مل کے بیچ کا رستہ نکالنے کی صورتحال ہوتی ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. ٹھیک, اچھا اب ایک چیز مجھے اور آپ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اسکولز اور کالجز میں ہراسمنٹ کا جو ایشو, یہ بہت کامن ہے. میم ڈو یو ریکمینڈ کہ اگر اسکولس کا جو پورا اسٹاف ہو, اوبیسلی چوکیدار تو مردی ہوگا یا باقی کچھ اور رولز ایسے ہوتے, ڈو یو تھنک اس سے بھی فرق پڑے گا؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن اسکولس کالجز میں فار ایگزامپل کو ایجوکیشن میں ہم لوگ پڑھے بچپن سے, تو وہ لڑکی بھی فرینڈ ہوتی ہے اور لڑکا بھی فرینڈ ہوتا ہے, اور یہ بالکل کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے بنسبت کہ آپ ٹوٹل بوائز اسکول میں اور لڑکی ٹوٹل گرلز اسکول میں رہے اور یونیورسٹی میں جا کے ملتے ہیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ بلینڈ نہیں ہو سکتے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس آج دن تک ویری ریئر کہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ کی کمپلینٹ آئی نہیں آئی. ٹیچرز ہراس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ اویئرنیس زیادہ اس وجہ سے؟ ہاں, اوور آل جو ہمارے پاس پیٹرن آ رہا ہے, چاہے وہ کراچی سے ہے, چاہے اسلام آباد سے ہے, چاہے بلوچستان یونیورسٹی کے کیسز دیکھ لیں, وہ بھی چاہے پشاور یونیورسٹی سے دیکھ لیں, اٹس اسٹوڈینٹس ورسز ٹیچرز, سوری ٹیچرز ورسز اسٹوڈینٹس, کہ ٹیچر ہراس کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کو کیونکہ سیمیسٹر سسٹم ہو گیا ہے تو سارے نمبر انہوں نے دینے ہیں. اگر انہوں نے بلانا ہے ون آن ون ایویلویشن کرنی ہے تو وہ اسٹوڈینٹس بلیک میل ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے, میرے خیال میں گورنمنٹ کو مینڈیٹری کرنی چاہیے, ایجوکیشن منسٹری اس کے کوئی نکالے ایس او پیز کہ تمام اسکولس کالجز میں سی سی ٹی وی ہر جگہ مسٹ کر دیں تاکہ ایوری تھنگ از مانیٹرڈ اینڈ دے فیل دیٹ دے آر واچڈ. So CCTV has helped us in deciding many cases. I think that is very important, CCTV کی جو آپ نے بات کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں I'm being observed. اور کم از کم وہ 3 مہینے کا ڈیٹا رکھے, کم از کم 2 ہفتے سے زیادہ ویسے ہوتا ہے اس میں عموماً نہیں, مہینے تک کا یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا ڈیٹا ان کے پاس ہونا چاہیے اور سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو رکھنی چاہیے. میم یہ جو نارملی اب کیونکہ بریک پہ مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن نارملی یہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں یونیورسٹی نہیں, اسٹوڈنٹس بس اسٹوڈنٹس نہیں آتے, میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے پاس کوئی کمپلین نہیں ہے. لاہور میں ایک واقعہ ہوا, بلوچستان یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہوا, پھر چند ایک اور جگہوں پہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ میڈیسن کے شعبے میں جہاں پہ نرسز کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ کہ جی رات کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو زبردستی لگوا دی جائے گی, اور یہ جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ جو آتے ہیں یہ ہاؤس جاب کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. میم ول جسٹ ٹیک اے بریک, اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا کیونکہ اتنا ڈائیورسفائڈ ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ول کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اہل وطن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ کا مبارکباد دیتا ہوں, اور وہ قربانی ہمیں ہمیشہ کے لیے راہ حق پہ اور اصولوں پر قربان ہونے کا درس دیتے ہیں. ساتھ ساتھ میں تمام اہل وطن سے گزارش بھی کروں گا کہ عید الاضحیٰ کو وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق سادگی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا جائے. اور الحمدللہ پاکستان نے ایک بڑی حد تک اللہ کی مدد اور مہربانی سے کرونا وائرس پر قابو پا لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کرونا وائرس کی وبا اور بلا میں
ایک بڑی تعداد کے لوگ گرفتار ہو جائیں. اس لیے بڑی اجتماعات سے اور معانقے سے مصافحے سے جو بھی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر حکومت وقت اور محکمہ صحت بتاتی ہے اس کی پاسداری کرے اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ عید منائیں اور خوشیاں منائیں. ویلکم بیک. میم دو تین چیزیں. ایک مجھے یہ بتائیے کہ آپ بائی پروفیشن یو وینٹ ٹو یو کے اینڈ یو ڈیڈ یور ماسٹرز اور آپ نے پڑھائی کی, یو ور ان لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس. اب مجھے یہ بتائیے کہ میم وہ جو لائر کا ایک وہ تھا, یو ناٹ اے پریکٹسنگ لائر آر یو؟ یو ور. اس کا فائدہ ہوا آپ کو اس جاب میں؟ اس کی ریلیشن شپ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ This is, I am a judge in the role of a judge as a high court. So obviously it helps to understand کہ کیا ہے سارا. Not helps, it is basically the requirement. Okay, so one has to be a lawyer or a former judge to hold this جی, لیکن اس میں اس کا جو ہمارا وہ کہتا ہے کہ یا 10 سال کا آپ کا ایسا ایکسپیرینس ہو کہ جس نے کسی نے ہراسمنٹ کے کیسز پہ کام کیا ہو, ایشوز پہ کام کیا ہو, تو دیٹ ٹو. تو ایز اے پارلیمنٹیرین بھی آپ کا جو ایفرٹ تھا 2002 جو پی ایم ایل کیو کے دور میں, اینڈ یو ور جسٹ 31 ایئرز اولڈ وین یو بیکیم اے پارلیمنٹیرین, ایک ینگ ایج, ایک ذمہ داری, وہ صحیح ہو گیا سب آپ سمجھتی ہیں, لیکن اور یو بلیو کہ میں نے بہت ساری ابھی آپ پارلیمنٹیرین ہوتی تو زیادہ بہتر کر سکتی. ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت ساری لیجسلیشن میں مجھے یاد ہے بالکل. سو اس کے اوپر حدود کا بل امینڈ کرایا, آنر کلنگ کا کرایا, یہ ویمن امپاورمنٹ بل لے کر آئے. تو I did a lot of work as kind of challenges or the hindrances you faced while being in the parliament. پاکستانی معاشرے میں at the end of the day جو عورت زیادہ دوسری عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. sorry to say کہ نہیں جی یہ تو بہت اوور ہو جا رہی ہے ان کے فیور میں. ایک دفعہ ہاں مجھے یاد ہے, ایک دفعہ مجھے ایک سینئر پالیٹیشین ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کیا خواتین کو بے راہ روی پہ لگا رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ ایک وہ فیوڈل تھے, تو انہوں نے کہا آپ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں بھاگ جائیں اور ہم کچھ نہ کہیں, اور ہم خود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہوتے ہیں, ہم اپنے علاقوں کے فیصلے کرتے ہیں. بلوچستان کے ایک آپ کے وزیر تھے, انہوں نے 4 یہ بھی بلوچستان کے تھے, شاید غالباً وہی صاحب دفنا دیا گیا ان کو, ان عورتوں کو زندہ. ایک اور واقعہ ہوا آپ کی ناردرن ایریاز میں, سینیٹر کی بات کر رہے ہیں. جی جی, وہی سینیٹر کی بات کر رہے ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں, ان سے بھی سینئر تھے تو ماشاءاللہ دیکھیں ایک سے ایک وہی تو بات ہے ساری کہ مائنڈ سیٹ کی بات کہ اگر 2 لڑکی لڑکا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکٹھے کیوں تھے. نہیں, فیصل بات یہ ہے اتنی دیکھیں جی کہ مائنڈ سیٹ تعلیم سے تبدیل ہوتا ہے, ایکسپوجر سے تبدیل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بچے بچیاں اب آج کل کالجز میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ان کی ہراسمنٹ کی کمپلین نہیں. ہاں اساتذہ کی آئی کہ انہوں نے لڑکیوں کو ہراس کیا ہے, آپس میں آپ کے جو فیلو کالیگز ہیں ان کی بالکل بھی نہیں آئی کوئی ایسی کمپلین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کھل رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہماری لائنز کیا ڈرون ہے, ہم نے کس لائن کو کراس نہیں کرنا, اور اگر کرتے ہیں تو یہ فورم موجود ہے ان بچیوں کے لیے. میم گھر کی جو ایک پرورش ہوتی ہے یا اپ برنگنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ گاؤں دیہات کا الگ سلسلہ ہے, کلچر اور ہے, شہروں کا الگ ہے, بڑے شہر کا اور ہے, چھوٹے شہر کا اور ہے, یہ اس پہ روشنی ڈالے گا. دیکھیں نا, تعلیم کی بات ہے, جہاں پہ آپ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کریں گے کہ اس کو بھی اگر آپ اچھا کھانا دے رہے ہیں اور بوٹی اور دودھ دے رہے ہیں بیٹے کو اور بیٹی کو نہیں دے رہے, تو وہیں سے ڈسکریمنیشن شروع ہو جائے گی. یہ ایک عام گھر کی روایت کی میں آپ بات کر رہی ہوں, جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیٹے کو اسکول بھیجو, بیٹی کو نہ بھیجو اگر پیسے نہیں ہیں, تو پرائیورٹی نہیں ہے, تو وہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے. آپ کو بیٹے کو اور بیٹی کو برابری کے اوپر رکھنا ہے اور ان کو تعلیم دونوں کو دینی ہے, چاہے گاؤں ہے, چاہے شہر ہے, چاہے باہر کی جگہ ہے. اگر بیٹا کام کر سکتا ہے تو بیٹی بھی کام کر سکتی ہے. آپ دیکھیں گاؤں میں کھیتوں میں عورتیں کیا کام نہیں کرتی, میرے خیال میں تو عورت زیادہ کام کرتی ہے, بچے بھی وہ سنبھالتی ہے, گھر کو بھی اور ان پیڈ ورکر ہے, ان پیڈ ورکر ہے کہ اس کے کام کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, کام نہیں سمجھا جاتا, اور اس کو 2 دن ایک مرد کو گھر سنبھالنا پڑ جائے تو اس کو لگ پتا جاتا ہے, چاہے کپڑے استری کرنے ہو یا دھونے ہو یا کھانا بنانا ہو, تو اس وقت وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک عورت کے بغیر ایک گھر کتنا
انکمپلیٹ ہوتا ہے اور کتنا کام وہ کرتی ہے جس کی کبھی کسی نے تعریف ہی نہیں کی یا اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا, نوٹس ہی نہیں کیا, وہ سمجھتے ہیں یہ اسی کا کام ہے کیونکہ ماں کو وہی کام کرتے دیکھا, آگے سے بیوی سے بھی وہی ایکسپیکٹ کیا. لیکن ٹھیک ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, لیکن پھر اس کو اس چیز کی اپریسیشن تو کریں, ریوارڈ تو دیں. اور ریوارڈ آپ کا اچھا بیہیویئر ہے. اگر آپ ان کو بہت سارے لوگ بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے, میں بہت بہت اچھے گھروں کے لوگوں کو جانتی ہوں جو بیویوں کو ماہانہ خرچہ نہیں دیتے, اور بس وہ ان کو یہ ہوتا ہے تم نے کیا کرنے ہیں, بچوں کا خرچہ دے دیا, مطلب جو ان کے بیسکس ہوتے ہیں اسکول کی فیس یہ وہ بچوں کا چونچلا اٹھا لیا. بیویوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گائے بھینسیں ہیں, ان کو تو ایسوں کی ضرورت ہے. میم یہ جو ایک لا اور ہم لوگ سن رہے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بھی, کہ مثال کے طور پہ پہلے مجھے تو کیونکہ اس کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں, آپ بتائیے گا کہ اگر آپ نے ایک شادی کی ہوئی ہے, پیچھے تو آتا ہے کہ دین ناؤ یو ڈونٹ نیڈ اے پرمیشن فرام دی فرسٹ وائف ٹو آپٹ فار دی سیکنڈ میرج. از اٹ ٹرو, یا پھر یہ عورت کا پرمیشن لینا یہ اسلامی یا معاشرے کے لحاظ سے ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا ایشو بنا ہوا ہے, جو عورتیں رو رہی تھیں کہ میرے سے اس نے اجازت نہیں لی, اور کہیں پہ وہ کہتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی کئی جگہوں پہ ہمارے ہاں ایک پہلے بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی کہ متع اور مسیار اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے. ہمارے مذہب نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ہاؤ کین وی سے نو ٹو دیٹ؟ مذہب نے تو دیے, لیکن معاشرے میں اتنے لوگ آپ کو نظر تو نہیں آتے. میری بات سنیں, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, آپ پارلیمنٹ اٹھا لیں. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگوں کی 2 شادیاں ہیں اور نہیں ہیں, 2 ہیں یا 3 ہیں اور بخوشی چل رہی ہیں ان کی. سو ناؤ دا پوائنٹ از کہ کس لیے 2 شادیوں کو انکریج کیا گیا تھا, کیوں؟ اولاد کے لیے. نہیں, جب لک آفٹر کرنے کے لیے اس کو, ہاں, کہ اگر کوئی ڈیورسی ہے, اگر کوئی وڈو ہے, اگر کوئی کسی کے شوہر اس زمانے میں جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں اور پیچھے ان کا کوئی کفیل نہیں ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, ان کے بچوں کی کفالت کرنے والا نہیں ہے, تو اس زمرے میں آ کے کہ عورت کو ایک پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, میل پروٹیکشن, کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہم نے معاشرے میں کنفرنٹیشن نہیں کریٹ کرنی, ہم نے مرد کو اور عورت کو یہ بتانا ہے کہ اکٹھے کیسے چلنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر کے عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ اس معاشرے میں کیسے چلنا ہے. ہم نے رفٹ نہیں کریٹ کرنی کہ عورت سپیریئر ہے یا مرد سپیریئر, نہیں, ان کو طریقے بتانے ہیں کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا طریقے, یہ لائنز ہیں, آپ نے اس کو کہاں پہ اوور سٹیپ نہیں کرنا, آپ نے اس باؤنڈری کو کہاں نہیں کراس کرنا, کہاں پہ تہذیب کی لائن ہے. اٹ گوز فار بوتھ, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. نا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, آپ اپنی فیملی کو ہی دیکھ لیں, کہیں سوچیں, نظر دوڑائیں, ہر فیملی میں کہیں آپ کو ایسی, یا فیملی فرینڈز میں دیکھیں, کوئی ڈیورسی ملے گی کہ طلاق ہو گئی, یا کسی کا شوہر اگر جوانی کے اندر فوت ہو گیا تو بچے ہیں, ان کی کفالت کون کرے گا. اور آپ یوزلی یہ دیکھیں کہ جب عربس کے اندر آپ فوراً دیکھیں کہ ایک خاتون کی اگر ڈیورس ہوتی ہے, اس کی فوراً اس کو گھر نہیں بٹھاتے, اس کی شادی کر دیتے, چاہے وہ دوسری ہو یا تیسری ہو, اس میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اور ہم اس کلچر میں اس کی ایڈاپشن بھی تو کافی ہے نا. نہیں, کلچر خالی نہیں ہے, مذہب اینڈ کلچر. ہمارا کلچر ہندوز سے امپریسڈ ہے, ہم ہندوازم سے انسپائر ہوئے ہیں. ہماری شادیاں دیکھ لیں, تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک لیجیٹمیٹ چیز کو بھی ہم نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے. ہم شادیاں اگر دوسری کرتے ہیں تو وہ چھپا دیتے کہ جی وہ ہو, پتہ نہ چلے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, اگر ایسی چیز نہ ہوتی پرمیسیبل تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شادیاں کر کے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں. ہر چیز انہوں نے, اگر ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 تھیں تو ایک مرد پہ انہوں نے 4 سے زیادہ نہیں کی, تو اس کے پیچھے بھی لاجک ہوگی, اس کے پیچھے بھی لاجک ہوگی نا. اگر نہیں کر سکتے تو اجازت کیوں دی جاتی ہے. سو مین میڈ لاز جو ہیں ان کو ہم امپوز کرتے ہیں کہ اچھا اس کو, لیکن اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی ہے کہ اگر آپ ان تمام میں بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا بیلنس کیا, میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں. بیلنس بیسیکلی اٹ اینڈز اپ ایٹ اکنامکس. اگر آپ ایک کو گھر لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر دے سکتے ہیں, ایک کو 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں تو کیا دوسری کو بھی دے سکتے ہیں.
ایک کے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں, بیسک برابری. یہی بات ہے نا, برابری ہو. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کو ٹائم دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی مزے کی اسٹرینج بات ہے فیصل, جب ہم فرینڈز بھی بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں گرل فرینڈ رکھ لو وہ ٹھیک ہے, شادی نہیں کرو, یعنی کہ حرام کھا لو حلال نہ کھاؤ. وہی تو بات ہے, یہی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی ہم لوگ اس چیز کو گرل فرینڈ رکھنے کو برا نہیں سمجھتے, انلیگل مراسم کو ہم برا نہیں سمجھتے, اور شادی کرنے کو ہم کہتے ہیں اوہو اس نے دوسری شادی کر لی, جیسے بڑا گناہ کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون جو ڈیورسی ہے جب وہ واپس آتی ہے طلاق ہونے کے بعد اپنے گھر میں, تو کیا اس کے بھائی بھابیاں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو وہ شادی سے جانے سے پہلے ہوتی ہیں؟ وہ گھر میں نوکرانی بنا کر اس کو رکھتے ہیں انویریبلی. آپ جس کسی سے پوچھیں, اور وہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی, والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, بے بس ہو چکے ہوتے ہیں, بھائی ٹیک اوور کر چکے ہوتے ہیں, پیسہ سب کچھ ریل پیل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور جب وہ بہن واپس آتی ہے, میں پڑھے لکھے اچھے گھروں کی بات کر رہی ہوں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور وہ روتی ہیں کہ یار کہیں ہم یہاں سے شادی کر کے باہر چلے جائیں. تو اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس کی کوئی پیچھے وجہ ہے نا. بالکل لاجک تو ہوتی ہے. میم لاسٹ منٹ ہمارے پاس اینی میسج فار دی ویمن ہو آر واچنگ دس پروگرام, خاص کر کے ایک تو مجھے آپ اپنا پلیز بتائیں کہ ہم تاکہ اس کو وہ بھی چلائیں, فاسپا کا بھی, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو. دیکھیں جی, ایک تو آج کا دن بہت اچھا ہے, آپ سب کو عید مبارک, اور اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول کرے اور ہم سب کو راہ راست پہ چلائے اور اس کرونا کی وبا سے ہم سب کی جان چھڑائے. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ کمنگ ٹو مائی آرگنائزیشن, وفاقی محتسب کا ادارہ آپ لوگوں کے لیے ہر وقت موجود ہے, 24/7 ہماری کمپلینٹ کھلی ہوتی ہے. آپ ایک چیز سے گھبرائیں مت کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے جس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے نا, لوگ کیا کہیں گا, خوف, اس کو توڑ دیں. جب آپ اس خوف سے باہر نکلیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کتنی آزاد ہیں اور آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں. آپ بڑی سی بڑی چیز تسخیر کر سکتی ہیں اگر آپ اپنے اندر یقین لے آئیں, اپنے اندر خود اعتمادی لے آئیں کہ آئی کین ڈو اٹ, اینڈ کم ٹو فاسپا. آپ فاسپا کے پاس آئیں, یقین کریں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی اور ہراسیت کا شکار ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ اس ادارے سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے, 2 مہینے کے اندر پیسے نہیں لگیں گے آپ کے, اور وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے, ہم آپ کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں اور موجود ہیں. گورنمنٹ اس چیز کو بہت پروموٹ کر رہی ہے, ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو فاسپا جلد از جلد انصاف دے گا اگر آپ حراسیت کا شکار ہو رہے ہیں, جو کہ آپ کو نہیں, آپ اس سے بہتر ہیں, آپ یو ڈیزرو بیٹر اینڈ یو کین ڈو اٹ. اور کوئی آپ کو وکٹمائز بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ہم فالو اپ کرتے ہیں کہ صرف کیس کے فیصلے تک نہیں, اس کے بعد بھی ہم فالو اپ کرتے ہیں کہ کیس کے فیصلے کے بعد آپ کو کوئی وکٹمائز نہ کرے. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کم ٹو فاسپا اینڈ یو ول گیٹ جسٹس. Anyway, thank you very much, Kashmala Tariq. It was a pleasure having you. Thank you. And that's all we have, ji. Inshallah, اگلے ویک پھر ملیں گے, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.